نہیں. اب سونے کے تعلق سے جو آپ بستر پہ لیٹتے ہیں سوتے ہیں اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ سن لیجیے. نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ ان کو پتا ہے جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ایک بڑی تعداد ہے، دولت بہت ہے، دولت اتنی ہے کہ کئیوں کو سلا دے لیکن خود کی نیند نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی اللہ رحم فرمائے. ایک بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں جن کو مطلب نیند نہیں آتی، راتوں کو ٹہلتے ہیں، کھانا ہضم کرانا ہے، گیس اوپر آ گیا ہے، یعنی کئی معاملات ہوتے ہیں کہ نیند نہیں آتی. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت. اللہ کرے کہ تمام لوگوں کو ایک سکون کی نیند آئے. عمر کی وجہ سے بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی کئی بار، لیکن نیند اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. سونے سے جسم کو راحت ملتی ہے، نقاہت یعنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور نیند انسان کو تازہ دم بنا دیتی ہے. آدمی سو کے اٹھتا ہے تو تازہ دم ہو جاتا ہے، دن بھر کی محنت اور مشقت کو راحت میں بدل دیتی ہے. اگر یہ سونا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو جہاں اس سے فائدے حاصل ہوں گے وہیں یہ نیند بھی ہماری عبادت بن جائے گی. اگر سونا تو ہے ہی ہے، ہر آدمی کو سونا ہے، بنا سوئے تو چارہ ہی نہیں ہے. اب یہ سونا اگر سنت کے مطابق ہو جائے نا تو آدمی سوئے گا بھی تو سونا بھی عبادت ہوگا، اور اس سونے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے. آپ سوتے رہیں، آپ کا ثواب لکھا جاتا رہے، یہ کتنی بہتر بات ہے نا. تو اب وہ سونا عبادت کب ہوگا؟ جبکہ سنت کے مطابق آدمی سوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور کے سونے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر آرام فرما ہوتے. دائیں پہلو پر، آپ کا جو سیدھا پہلو ہے، آقا علیہ السلام سیدھے پہلو پر لیٹتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آقا علیہ السلام سیدھے کروٹ پہ تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے. اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجیے آپ: یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. سوتے وقت تو یہ جملے آپ کو اگر یہ دعا یاد نہیں ہو تھوڑا مشکل بھی ہے، لیکن اب اس دعا کا جو میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں اس مفہوم کو اپنے ذہن و دماغ میں سوتے وقت اگر لے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی دعا کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. جب آقا سونے جاتے تو کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، رغبت اور خوف دونوں صورتوں میں تیرا سہارا لیا. تیرے عذاب سے تیرے دامن رحمت میں ہی پناہ مل سکتی ہے. میں تیری اتاری ہوئی کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا. آپ کا خود اپنے اوپر بھی ایمان لانے کی بات کرتے تھے. اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تو آقا علیہ السلام ہی تھے نا، لیکن آقا علیہ السلام و تسلیم خود اپنے ہی اوپر ایمان لانے کی الحمدللہ بات کرتے تھے. راوی آگے بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو یہ کلمات پڑھ کر سو جائے اور اسی رات انتقال کر جائے تو فطرت اسلام پر مرے گا، یعنی ایمان سلامت لے کر کے مرے گا. ہو سکے تو وہ یاد کر لیا جائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سونا نہ زیادہ تھا اور نہ ہی بہت کم، بلکہ درمیانہ تھا. آپ عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ہی سونے کے لیے اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے. وضو کی حالت میں باوضو سونے کا ایک معاملہ بنانا چاہیے کہ آقا جب بستر پہ تشریف لے جاتے باوضو ہو کر تشریف لے جاتے، بستر مبارک جھاڑتے. یہ سنتیں ہیں، اب اس کو سنت کے مطابق یا سنت کی نیت سے کیجئے گا. بستر سبھی جھاڑتے لیکن دل میں ارادہ ہو سنت ادا کرنے کی تو ثواب ملے گا. بستر مبارک جھاڑتے، جوتے اتار کر بستر مبارک پر لیٹتے. جب آپ کو لیٹنا ہوتا تو جوتے اتار لیتے. آج ہمارے ایک بڑی تعداد آفیشیل لوگوں کی یہ بھی ہے، یہ تھک ہار کے آئے، ان کو جوتے اتارنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، سیدھے لمبا ہو جاتے ہیں، جوتے بھی نہیں اتارے. ایک نیند لے لیں گے، پھر تھوڑی تھکان ہلکی ہوئی، پھر اٹھے، پتہ چلا لباس بدل رہے، جوتے اتار رہے، اب پھر دیگر جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے اسکول کی والوں کی اور آفیشیل لوگوں کی جو ایک باہر کمرے وغیرہ لے کے رہتے ہیں نا، ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال سوتے وقت اگر آپ بستر پہ گئے نا تو سنت یہ ہے کہ جوتے اتار لیا جائے.
اور اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پاک کی چند سورتیں پڑھتے اور پھر آپ محو خواب ہو جاتے. سونا ہوتا، اللہ کا ذکر کرتے، رب کو یاد کرتے اور قرآن کی کچھ سورتیں بھی پڑھتے. قرآن کی کچھ نہ کچھ سورتیں تو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے نا. بستر پہ جائے تو قرآن کی بھی کچھ سورتوں کی تلاوت کریں. آقا علیہ السلام بالخصوص جب بستر پہ تشریف لے جاتے تھے نا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کرتے تھے. یہ دونوں آپ کا بالخصوص سوتے وقت کا معاملہ تھا. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں پڑھ کے آقا اپنے ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ ہاتھ کو ملتے بھی تھے. یہ کرنا چاہیے. رات کو پچھلے پہر جاگتے تو وضو فرما کر نماز تہجد ادا کرتے. ہمارے نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی. جیسے ہم لوگ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے نبی پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ 6 وقت کی نماز فرض تھی. نبی علیہ السلام پر 6 وقت کی نماز پڑھتی. ایک تو 5 جو ہم سب پر ہے، اس 5 کے ساتھ تہجد بھی ہمارے نبی علیہ السلام پر فرض تھی. تو آقا رات کو اٹھ کر تہجد بھی ادا کرتے. اس کے بعد اگر نیند آ جاتی تو دوبارہ آرام فرماتے، ورنہ بیدار رہتے. صبح کی اذان ہوتی تو نماز صبح کی تیاری فرماتے. بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ تمام رات بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتے. ہمارے نبی کبھی کبھی ایسا بھی کرتے. رمضان المبارک میں اکثر شب بیداری فرماتے، یعنی رات کو جاگتے رہتے. حضور کا اکثر یہی معمول تھا کہ نہ زیادہ سوتے اور نہ زیادہ جاگتے. عبادت کا حق بھی ادا کرتے اور جسم کا حق بھی ادا کرتے تھے. دونوں ہوتا تھا. آپ آرام بھی کرتے، سوتے بھی تھے، بیدار بھی ہوتے تھے. یعنی اسے جسم کو آرام بھی پہنچاتے. آپ کے سونے کا یہ انداز تھا کہ آپ اکثر چت نہ لیٹتے تھے. ایک حدیث آپ نے سنا، وہ آقا علیہ السلام کا ایک مطلب کہا جائے تو بہت کم ایسا ہوتا تھا یا ایک ہی حدیث اس تعلق سے ملتی تھی. ورنہ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کا معاملہ چت لیٹنے کا نہیں تھا. آقا اپنے سیدھے پہلو پہ ہی لیٹتے تھے. کیسے لیٹتے تھے؟ بلکہ دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر چہرہ مبارک ایک طرف کر کے پہلو کی جانب آرام فرماتے اور جب دل چاہتا کروٹ بدل لیتے. رات بھر ایک ہی کروٹ سے بھی نہیں رہتے. آقا علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے رخسار پر یوں اپنے ہاتھ کے اس پنجے پر اپنے رخسار کو رکھتے اور اسی سیدھے پہلو پر لیٹ جاتے تھے. جب تک آپ کا معاملہ ہوتا آپ یوں ہی رہتے تھے. پھر اس کے بعد پھر رات کو کبھی اگر آپ کو پہلو بدلنا ہوتا یا کروٹ بدلنی ہوتی تو آقا علیہ السلام کروٹ بھی الحمدللہ بدل لیتے تھے. اس روایت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس کی فضیلت خود آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر سو جائے اور اسی رات انتقال کر جائے تو وہ فطرت اسلام پر مرے گا. خود یہ دعا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھی. اس لیے ہمیں بھی اسے ہر رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. ورنہ عموماً ایک چھوٹی دعا لوگوں کو یاد رہتی ہے، اللہم باسمک اموت واحیا. جنرلی لوگوں کو یہ دعا یاد رہتی ہے. تو آقا صرف ایک ہی دعا نہیں پڑھتے تھے. آقا کی زندگی سے کئی دعائیں الحمدللہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں. تو ہو سکے تو یہ دعا بھی یاد کر لیں. یہ بخاری شریف کے حوالے سے تھی. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز جیسا وضو کر لو. بستر پہ جانے کا ارادہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز جیسا وضو. جیسا نماز کے لیے وضو بناتے مکمل ویسا وضو بنا لیں. اور پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ اور آخر میں یہ کلمات کہو. یہ وہ کلمات ہیں جو اوپر والی حدیث میں بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ان کلمات کے کہنے کے فوراً بعد سو جاؤ. جو آپ نے حدیث سنا نا وہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے. بھی یاد رکھنا چاہیے نماز عشاء سے پہلے سونا منع ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک عشاء نہ پڑھے تب تک سوئے نہ، کیونکہ پہلے سونے سے عشاء کی نماز قضا ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے. ہمارے نبی نے اپنی حیات میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ عشاء پڑھنے سے پہلے سو گئے ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. عشاء پڑھ کے ہی سوتے تھے. آپ اس بات کی تاکید بھی فرماتے کہ اگر پہلے ہی سے وضو ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ سونے سے پہلے وضو کر لو، کیونکہ وضو سے انسان میں طہارت آ جائے گی، جس کی وجہ سے سونے سے پہلے ذکر الہی کی طرف رغبت یعنی دلچسپی پیدا ہوگی.
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پاکیزہ رہنے کی وجہ سے اس سے شیطان بھی دور رہے گا، اس لیے حضور علیہ السلام نے سونے سے پہلے وضو کی تاکید فرمائی ہے۔ دو فائدے ہیں، ایک تو آدمی پاک صاف رہے گا سوتے وقت، اور دوسرا یہ کہ ایک وہ آدمی جو بنا وضو بنائے سویا ہے اور ایک وہ آدمی جو وضو بنا کے بستر میں گیا ہے، بنا وضو کے بستر میں آنے والا اس کو اللہ کے ذکر کرنے میں تھوڑی کاہلی آئے گی، سستی آئے گی، وہ قرآن کی تلاوت اتنی آسانی سے نہیں کر پائے گا۔ لیکن ایک وہ بندہ جو سونے سے پہلے وضو بنایا اور پھر بستر میں آیا، تو الحمدللہ ایسا بندہ جو وضو بنا کر بستر میں سونے کے لیے آیا نا، ان کے لیے آسان ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر الہی کر لے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، درود پڑھ لے، ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ باوضو انسان پر شیطان جلدی حملہ نہیں کر پاتا۔ باوضو آدمی شیطان کے حملے سے کافی حد تک بچا رہتا ہے، اس لیے وضو بنا کر بستر پہ عادت بنا لے اپنی۔ آج کل تو پہلے کا معاملہ تھا کہ ٹیوب ویل باہر ہے، پانی کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا، اب تو اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں، گھر کے اندر پانی ہے نا۔ جنرلی گھروں میں لوگ باتھ روم بناتے ہی بناتے ہیں، پانی تو گھر کے اندر ہے، باہر بھی نہیں جانا ہے۔ اب تو گرم پانی کا بھی معاملہ ہے کہ ٹھنڈی ہے تو گرم پانی بھی مشکل، پہلے لکڑی جلائے پھر یہ گرم پانی ہوتا تھا، اب تو بہت آسان ہے۔ تو اب جب آسانیاں میرے رب نے دیا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ پھر اللہ کے شکرانے میں نیکیوں کی طرف بھی بڑی رغبت دکھائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے مکان کی چھت پر سوئے جس کی چہار دیواری نہ ہو، وہ میری ذمہ داری سے باہر ہے۔ چھتوں پہ جو منڈیر بنا رہتا ہے نا چاروں طرف، وہ منڈیر بنے چھت پہ ہی سونا چاہیے۔ بنا منڈیر کی چھت پہ، جو چھت کی چاروں طرف جو دیواریں کھڑی نہیں رہتی، اس طرح کی چھت پہ سونا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر سویا تو وہ میری ذمہ داری سے نہیں ہے۔ آقا کی ذمہ داری سے نکل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نبی کی ذمہ داری سے نکل جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آقا اس بات کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ بنا منڈیر والی چھت پر کوئی سوئے۔ اگر چھت پہ سونا ہے تو چھت دیکھ لیں آپ کہ چھت کے چاروں طرف دیوار چھوٹی جو کھڑی کرتے ہیں لوگ، وہ کھڑی ہے یا نہیں۔ اگر چاروں طرف دیوار کھڑی ہے تو سوئیں، اگر دیوار کھڑی نہیں ہے تو بالکل نہ سوئیں، کیونکہ آقا فرماتے بنا منڈیر کی چھت پہ سونے والا میری ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ نبی کس کس بات کا نہ خیال رکھتے ہیں، سوچے آپ کے نبی آپ سے کتنا نہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا بھی خیال رکھ رہے کہ بنا منڈیر کی چھت پہ نہ سو۔ کیوں نہیں سوئے بھیا؟ کوئی معاملہ خطرہ ہے جان کا نا، آدمی نیند میں اٹھتا ہے، یاد نہیں رہتا، جیسے ہمیشہ آدمی روم میں سو رہا ہے، ایک دن اچانک کمرے میں اوپر سو گیا چھت پہ، اور روم میں سونے کی عادت ہے کہ سو کے اٹھا آنکھ ملتے 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 آگے نکل جاتا ہے۔ روم پہ عادت ہے، کئی بچوں کی رہتی ہے، بڑوں کی رہتی ہے، اب وہ پتہ چلا چھت پہ بھی اٹھا اور محسوس کر رہا ہے کہ میں اپنے روم میں ہی ہوں اور چلتے بنا، تو بنا منڈیر کی چھت ہے تو چلتے چلتے تو سیدھے نیچے آ جائے گا نا، جان پہ خطرہ ہے اس کے۔ تو اس جان کو بچانے کے لیے یا جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ بنا منڈیر کی چھت پہ ہرگز نہ سویا جائے۔ کیا کیا چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے اوپر پردہ تعمیر نہ کیا گیا۔ پردہ مطلب وہی جو پردے کے لیے جنرلی لوگ بناتے ہیں، حفاظت کے لیے، پردے کے لیے۔ ایسا مکان جس کی چھت پر پردے کے لیے چار دیواری نہ ہو، اس پر سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ چار دیواری نہ ہونے سے ایک تو پردہ نہیں ہوتا، دوسرے رات کو جب کوئی اچانک اٹھے تو اس کے گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے آقا نے کھلی چھتوں پر سونے سے منع فرما دیا۔ الحمدللہ مزہ آ گیا کہ آقا ہمارا کیا کیا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی کونے سے بستر جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد بستر پر کیا چیز ہے، کیا چیز آئی ہے۔ آقا فرماتے بستر پہ آئیں تو اپنے تہبند کے کونے سے بستر کو جھاڑ لیں۔ اب تو تہبند کا کونا یا کوئی اور چیز ہو، لیکن بستر کو جھاڑ لیں۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں جب آپ بستر چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی غیر حاضری میں کون کون کیا کیا چیز اس بستر پہ آئی ہوگی۔ کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں، ہے نا، جو موذی ہو سکتا ہو، ڈنک مارنے والی چیز ہو سکتی ہو، کاٹنے والی کوئی کیڑے مکوڑے آ گیا ہو، وہ آ سکتے ہو۔ اور آج کل تو عموماً لوگ بستر نہیں لپیٹنے کا سسٹم ہے۔ پہلے ایک تھا کہ سو کے اٹھے تو بستر لپیٹ کے رکھ دیا جاتا، اب ایسا سسٹم تو ہے نہیں گھروں میں،
شاید ہی کسی گھر میں ایسا ہو کہ سو کے اٹھے تو پورے بستر لپیٹ کے رکھ دو. اب تو کوئی بستر لپیٹ کے رکھے تو شاید لوگ ان پہ ہنسے, یار عجیب آدمی ہو تم لوگ, اتنا خوبصورت گھر بنائے ہو اور یہ پلنگ کو ایسے ہی رکھے, اس میں کچھ بچھا ہی نہیں ہے, سارے بستر لپیٹ دیے. شاید لوگ ان کو برا بھلا کہیں, جبکہ سنت یہی ہے کہ جب آدمی سو کر کے اٹھ جائے تو بستر لپیٹ کر کے رکھے. اور اگر یوں معاملہ ہے کہ بستر لپیٹ کے نہیں رکھا اور استعمال میں بھی نہیں ہوا, ہاں اگر یہ کہ گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چالو ہی ہے تب تو کوئی حرج نہیں, تب تو بستر لگا ہی رہے گا. لیکن کوئی روم اگر ایسا ہے کہ اس پہ سو کے آ کر پھر دوبارہ سونے کے لیے جاتے ہیں, کوئی اگر سونے کا ہی کمرہ ہے کہ رات بھر سوئے اٹھ کے باہر آ گئے اب پھر رات کو ہی واپس سونے کے لیے جائیں گے, اس کمرے کے جو بستر لپیٹ ہی دینا چاہیے. اگر نہیں لپیٹتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی سو کے اٹھا اور بستر کو لپیٹ کے نہیں رکھا ویسے کھلا چھوڑ دیا تو آقا فرماتے اس میں شیطان سوتا ہے. کون سوتا ہے؟ شیطان سوتا ہے. ویسے کپڑے اتارنے کا معاملہ بھی ہے, آقا فرماتے کپڑا جب اتارے تو اس کو تہ کر کے رکھ دیں, اگر کھلا ہی رکھ دیا, آج کل ہینگر کا معاملہ لٹکا دیتے ہیں لوگ, تو لٹکانے میں بھی حرج ہے, لٹکانے میں بھی. آقا فرماتے اگر کپڑا اتار کے اس کو تہ کر کے نہیں رکھا, کھلا ہی رکھ دیا, تو آقا فرماتے اس کو شیطان پہنتا ہے. شیطان کو کیا پہنانا, وہ دشمن ہے ہمارا. شیطان کو کیا لٹانا بستر پہ, تو دشمن ہے. تو اب یوں شیطان بھی بستر پہ آئے, کیڑے مکوڑے بستر پہ آئے, تو آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو اس کو جھاڑ لو, اور جھاڑ کر کے آقا فرماتے پھر یہ کہے بے اسم کا ربی وضعت جنبی و بے کا ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یعنی اے میرے رب, میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے نام سے ہی اٹھوں گا. اگر تو میری سانس روکے تو اس پر رحم فرما, اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس چیز کے ذریعے حفاظت فرما جس کے ذریعے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک. اور جب سونے کے لیے جائیں تو یہ روایت بھی سن لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو. جب سونے کے لیے گئے تو کیا کریں, برتن بنا ڈھانپے نہیں سونا چاہیے. یہ گھروں کی عورتوں کو اللہ کرے کہ مسئلہ پتہ ہو جائے, جب سونے جائیں تو گھر میں جو برتن ہے نا اس کو ڈھانپ دینی چاہیے. مشکیزے کا منہ بند کر دیا کرو. اب مشکیزہ نہیں, پانی کا برتن ہوتا ہے تو پانی کا برتن ڈھانپ دیا کرو. دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو. لائٹ ہے بند کر دی, کیونکہ شیطان بند مشکیزے نہیں کھولتا اور نہ بند دروازے کھولتا ہے اور نہ ہی ڈھانپا ہوا برتن کھولتا ہے. بسم اللہ کر کے برتن ڈھانپ دیا جائے تو الحمدللہ شیطان کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس برتن پر اپنا اثر دکھائے. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ اگر بند کر دیا نا تو الحمدللہ شیطان کی طاقت دے کہ اس دروازے کو کھولے. اس لیے سونے سے پہلے سارے کام بسم اللہ پڑھ کے کر لینے چاہیے. اور اگر تم میں سے کوئی لکڑی کے سوا کوئی چیز نہ پائے جس کو اس برتن پر رکھے یا صرف اللہ کا نام لینا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے, کیونکہ چوہا گھر والوں پر ان کے گھر کو جلا دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر برتن ڈھکنے کے لیے پھر اوپر کچھ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے, لکڑی مل نہیں تو آقا فرماتے ہیں لکڑی ہی رکھ دو, لیکن کچھ اوپر رکھو برتن کے. یہ آقا کی سنت ہے. سونے سے پہلے گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے. اگر باہر سے آنے والے دروازے زیادہ ہوں تو ہر ایک اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے. اگر کوئی کھلا ہو تو اسے ضرور بند کر لیں. دروازہ کھلا رہنے سے چور وغیرہ کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے دروازہ بند کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سونے سے پہلے دروازے بند کرنے کی تاکید فرمائی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے اسی وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں. جب آدمی سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے نا تو وہ اکیلے نہیں ہوتا, ایک شیطان بھی اس کے پاس آتا ہے اور اللہ کا ایک فرشتہ بھی آتا ہے. شیطان بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی آتا ہے. فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو. اب دن بھر کا معاملہ ختم, کلوز ہو رہا ہے نا. جب آدمی دن بھر نیکیاں گناہ کرتے کرتے بستر پہ سونے جاتا ہے تو اب وہ نیکی اور گناہ کرنے کا سسٹم رات بھر کے لیے بند ہو جاتا ہے. تو اب آخری میں کیا کرنا ہے, اب جب کہ دن کی کاپی بند ہونے والی ہے, دن کی نیکی بدی کے لکھنے کا سسٹم رات بھر کے لیے بند ہونا ہے, تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے اے اولاد آدم
اپنے اعمال کا خاتمہ یعنی دن بھر کے نیکیوں کا معاملہ آخری جو عمل کرو وہ اچھا کرو، کچھ نیکی کر لو، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لو، کچھ اچھا کر لو. یہ فرشتہ کہتا ہے. اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو، برائی کرو کچھ. پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جب آدمی سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے تو دونوں طرح کے لوگ ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بستر پہ آئے، ہیڈ فون کان میں پھنسایا، گانے سنتے سنتے سو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار دیکھا گیا کہ بندہ سو گیا ہے اور اس کے ہیڈ فون میں گانے بج رہے ہیں. جی ابھی میں کہیں گیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہاں ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی. گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تو وہ ڈرائیور شدید زخمی ہوا تھا، بالکل موت زندگی کا معاملہ تھا. اور جب اس کو اٹھائے نا، جب اس کو اٹھا کے لے آئے تو پتہ چلا اس کے ہیڈ فون چالو تھے، گاڑی چلا رہا اور تیز بج رہا تھا، ہیڈ فون بہت تیز بج رہا تھا. اب اٹھا کے لائے، موبائل چالو ہے، ہیڈ فون چالو ہے، ڈرائیونگ چالو ہے. اب تیز ہیڈ فون چلا کر اگر اپنے کان میں رکھ کر آدمی گاڑی چلائے تو پیچھے سے کون ہارن دے رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کیا سمجھ میں آئے. یہ ہیڈ فون بہت بڑی بیماری ہے. سوتے وقت بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور یوں کئی بار ہوتا ہوگا، جو یہ سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب لگا دیے کان میں، سوتے سوتے آ گئی نیند. اب نیند آ گئی، بندہ تو سو گیا لیکن وہ گانا اس کے کان میں بج ہی رہا ہے. تو کیا سکون کی نیند آئی؟ آدمی سوتا ہے سکون کے لیے، اب وہاں سکون کے لیے سو تو گیا لیکن کان کے پاس بجتا ہوا چھوڑ دیا، تو کیا سکون اس نیند کے بعد حاصل ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ اگر دونوں، جب آدمی سونے کے لیے آتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے کوئی گناہ کرتے کرتے سو جائے، فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ نیکی کرتے کرتے سو جائے. اب وہ جس کی بات مان لے صبح تک شیطان وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جس کی بات مان لے. اگر فرشتہ کی بات مان کر کے کوئی نیکی کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت میں رہتا ہے. اور اگر شیطان کی بات مان کر کے کوئی گناہ کرتے کرتے سو جاتا ہے تو شیطان رات بھر اس کے ساتھ رہتا ہے. اب رات بھر جس کے ساتھ شیطان رہے تو صبح فجر میں کیا کھاک اٹھنے دے گا وہ؟ ہاں کچھ نیکی کر کے سو جائے، فرشتہ اس کے ساتھ رات بھر رہے گا تو الحمدللہ کچھ نیکی کرنے والا معاملہ یا صبح اٹھنے والا معاملہ بنے گا اس کے ساتھ. یہ بڑا مطلب ایک بہت بڑا سبق ہے اس حدیث میں، اس کو اللہ کرے یاد رہے. یہ الادب المفرد کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گناہ ہے. اور جو شخص کسی جگہ لیٹا اور ذکر الہی سے غافل رہا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہے. آپ کہیں پر بھی بیٹھے اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر کر لیں، کہیں پر بھی بیٹھے کچھ نہ کچھ اللہ ہی بول دیں. اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب ایک بار کلمہ ہی پڑھ لیے ہو گیا اللہ کا ذکر، ایک بار اللہ دل سے بول دیے ہو گیا اللہ کا ذکر. تو یوں اللہ کا ذکر ضرور کریں، اور کسی جگہ پر لیٹے تو بھی اللہ کا ذکر ضرور کریں. اگر لیٹ کے اٹھ گیا اللہ کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، اللہ کو ایک بار بھی یاد نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں ان کے لیے نقصان ہے. سوتے وقت کسی نہ کسی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ذکر الہی سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ کے ذکر سے رات بھر انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت رہتی ہے. اب خاص ہوتے وقت قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے یا ذکر و وظائف کیے جائے یا درود پاک پڑھا جائے یا یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس لیے ہم سے جس قدر ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں. ذکر الہی کرتے ہوئے ہی سوئیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو لیٹتے وقت دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھتے، پھر فرماتے اللہم باسمک اموت واحیا. یہ دعا تو عموماً لوگوں کو یاد رہتی ہے نا، تو یہ دعا بھی حدیثوں میں ہے کہ اللہم باسمک اموت واحیا. آقا اس کو پڑھتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے نام پر مروں اور تیرے نام پر زندہ رہوں. اس کا معنی ہے اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام پر مروں اور تیرے نام پر زندہ رہوں. اور جب بیدار ہوتے حضور، جب بیدار ہوتے نیند سے تو کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیدار ہونے کی دعا یہ جو پڑھ لیا تو سمجھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک سویا ہو. سونے کی دعا تو جنرلی لوگ پڑھ لیتے لیکن سونے کے اٹھنے کی دعا جو ہے، سو کے اٹھنے کی، اس وقت تو پھر
غفلتیں رہتی ہے نا، رات بھر غفلت کی نیند سویا اور اٹھتے ہی اللہ کا نام، یہ تھوڑا معاملہ ہے. لیکن اٹھتے وقت اگر کسی کی عادت بن گئی کہ جیسی نیند کھلی فوراً یہ دعا پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور. اگر سوتے وقت یہ دعا پڑھنے، اٹھتے وقت سو کے بیدار ہوتے وقت یہ عادت بن گئی نا تو الحمدللہ وارے نہیں آ رہے. الحمدللہ اٹھنے کی جو دعا ہے اس کی ترجمہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد بیدار کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا. الحمدللہ. نیند ایک طرح سے عارضی موت ہے. جب انسان سو کر اٹھ جائے تو گویا اسے نئی زندگی مل گئی. اس لیے حضور رحمت عالم نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی تاکہ ہم اپنی آنکھ کھلتے ہی اپنے معبود کو یاد کریں اور آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی اپنے معبود کو یاد کریں. اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی یاد اپنے دل میں بسائے رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان میں پھونکتے. دونوں ہاتھ ملا دیتے تھے. آپ سن لیں اس کو، آپ یاد کر لیں کہ جب آقا علیہ السلام بستر پہ تشریف لاتے دونوں ہاتھ یوں ملا لیتے اور ملا کر اس پہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان میں پھونکتے، دم کرتے. اور پھر جس قدر ممکن ہوتا اپنے جسم اقدس پر پھیرتے، جتنا ممکن ہوتا آپ اپنے بدن پر پھیرتے. سر انور، چہرہ اقدس اور جسم اطہر کے سامنے سے شروع فرماتے. یہ عمل یعنی ایسا آپ 3 مرتبہ دہراتے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام ایسا کرتے، یعنی پڑھے پھر پورے بدن پہ ملے، پھر پڑھے پھر پورے بدن پہ پھیرے. آقا یہ 3 بار کرتے تھے. سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا مسنون ہے. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ لیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو لیٹے لیٹے سوتے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سنت بھی ہے. جی یہ آپ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ لیٹ گئے ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، درود پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو پڑھ سکتے ہیں. آدمی لیٹا بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، بلکہ لیٹے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا سنت بھی ہے. آقا پڑھتے تھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے. آپ سونے سے پہلے اکثر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، جن کے پڑھنے سے انسان شیطانی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے بستر پر پہنچ کر تینوں کل شریف کی تلاوت کر لینی چاہیے، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس. اور اس کتاب کی آخری روایت سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. کس کے بل؟ پیٹ کے بل. پیٹ نیچے پیٹھ اوپر لیٹتے نا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. آپ نے پائے اقدس سے ٹھوکر لگائی. آقا علیہ السلام نے اپنے پیر سے ٹھوکر لگایا اور فرمایا اے جندب، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے. کن کا لیٹنا ہے؟ پیٹ کے بل. جہنمی لوگ لیٹیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ کیسے سوئیں گے؟ پیٹ کے بل. اس لیے پیٹ کے بل ہرگز نہ سوئیں. لہذا سوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پیٹ کے بل یعنی الٹے ہو کر نہ سوئیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ہے. پیٹ کے بل لیٹنا اخلاقی اقدار کے خلاف ہے اور اس میں شیطانی شر کا بھی خدشہ ہوتا ہے. طبی نقطۂ نظر سے بھی اس میں نقصان ہے، یعنی ڈاکٹری نقصان بھی ہے، میڈیکلی بھی نقصان ہوتا ہے اس میں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا. میڈیکلی نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر پیٹ کے بل لیٹے گا تو بدہضمی ہو سکتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوگا. اسی طرح پیٹ کے بل لیٹنے والا غیر مہذب بھی ہوتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے. اور پیٹ کے بل لیٹنے سے ستر کھلنے کا بھی زیادہ ڈر ہوتا ہے. اس لیے پیٹ کے بل سونے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو پیٹ کے